شمشیر عباس دلاور پار کرتے ہیں، بدن بھی سرماؤں کے پسینہ چھوڑ دیتے ہیں، خط شمشیر عباس دلاور پار کرتے ہیں، خط شمشیر عباس دلاور پار کرتے ہیں، اور کچھ اتنی دیر پہنچے حضرت عباس پانی پر، کچھ اتنی تیز پہنچے حضرت عباس ہمیشہ کاغذی کشتی بدعت غرق ہوتی ہے، عزاداروں کا سیلے دیدے تنہا ہمیشہ کاغذی کشتی بدعت غرق ہوتی ہے، عزاداروں کا سیلے دیدے تنہا عزاداروں کے سلے دیدے در پار کرنے میں، اور کہیں پر آیتیں سورے، کہیں قرآن کا علاقہ، کہیں پر آیتیں سورے، کہیں قرآن کا علاقہ، یہ آنکھیں تھک گئیں مقتل کا منظر پار کرنے میں، یہ آنکھیں تھک گئیں مقتل کا منظر پار کرنے میں، اور ادھر پیچھے بطور خاص حضرت کہہ رہا ہوں میری سرکر بہت محنت بھی اس سے ہوا ہے، معلوم ہو گیا بہت، حضرت کہتا ہوں کہ اس طرح بہت منظر ہو گیا کہ حدود کربلا سے دور ہٹ جا صبر ایوبی، حدود کربلا سے دور ہٹ جا صبر ایوبی، کہ سورج ڈوب جاتا ہے سمندر پار کرتے ہیں، سورج ڈوب جاتا ہے سمندر پار کرنے میں، یہ سورج ڈوب جاتا ہے سمندر پار کرنے میں، اور علی اکبر کا سینہ بھی تو پیغمبر کا سینہ ہے، علی اکبر کا سینہ بھی تو پیغمبر کا سینہ ہے، پسینے آ گئے قاتل کو خنجر پار کرنے میں، پسینے آ گئے قاتل کو خنجر پار کرنے میں، اور آخری سے بطور خاص عالم کر رہا ہوں اس سلسلے کا کہ پلٹ آ رب کی جانب نفس اطمینان کے مالک، پلٹ آ رب کی جانب نفس اطمینان کے مالک، کہ نیزے تھک چکے ہیں حلقہ سر پار کرنے میں، کہ نیزے تھک چکے ہیں حلقہ سر پار کرنے میں۔ میں گزارش کرتا ہوں اور جناب سے میرے سوال کیا جاتا ہے کہ وہ رونا پڑھو نمبر ہو آپ برا بابا جو قلم کرنا کوشش اور کیجیے اور فاصلہ اتنا جیسے پار کر رہے ہیں شہر میں تو ہوں یہ ربیت جو ہے آزاد شہری کے نظر صلوات رحم اللہ من خلق الفاتحہ۔ اس لیے کہ کار خیر دو طرح کے ہوتے ہیں، دونوں میں اجر و ثواب بھی ہوتا ہے، لیکن ایک کار خیر وہ ہوتا ہے کہ وہ کار خیر ختم ہوا، اس کا اجر و ثواب طے ہوا اور مومن کے نام عمل میں آ گیا۔ ہم نے ایک بار سورہ حمد کی تلاوت کی، ایک سورہ حمد کی تلاوت کا اجر روایات میں قرآن کے برابر قرار پایا ہے۔ ہم نے سورہ حمد کی تلاوت کسی مرحوم یا مرحومہ کے لیے کی
تو ایک قرآن کی تلاوت کا اجر ہماری طرف سے معصومین کی خدمت میں ہدیہ ہونے کے بعد مزید اور بڑھ کے، اور کتنا بڑھ کے ہمیں نہیں معلوم، پھر مرحوم تک پہنچا۔ میں اس میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی لفظوں کو تو ہم سب دہراتے ہیں، لیکن ان کے اندر چھپی ہوئی روح کو کم محسوس کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں دو چیزیں ہیں، ایک نظر ہے اور ایک فاتحہ ہے۔ میں اس طرح کے تذکرے جب اور جہاں موقع ملتا ہے اس لیے کرتا ہوں کہ اگر آپ مذہب کا مزاج سمجھتے ہیں اور یقیناً سمجھتے ہیں تو ہم آپ کی بات سب جانتے ہیں کہ خالی کسی اچھے کام کا کر لینا کافی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چھوڑیے، اپنے لیے بھی خالی ہم نماز پڑھ لیں، خالی روزہ رکھ لیں، خالی حج کر لیں، زکوٰۃ دے دیں، زیارت کو چلے جائیں، جو نیکی چاہیں کر لیں، خالی کسی اچھے کام کا کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ وہ اچھا کام تب ہمیں اجر دلا سکے گا جب وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہو جائے۔ لاکھوں نمازیں پڑھی جائیں لیکن بارگاہ خداوندی میں قبول نہ ہو تو ان سے کچھ نہیں ملنے والا۔ زندگی بھر روزہ رکھا جائے لیکن اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو تو ان سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ یہ بات ہر مومن جانتا ہے، اور اسی لیے ہم اگر اسلامی کلچر اور اسلامی تہذیب والے ملکوں میں جائیں تو وہاں آپ اکثر لوگوں کو، ایران میں بھی آپ کسی سے ہاتھ ملائیں نماز پڑھنے کے بعد تو آپ سے جگہ قبول بادشاہ قبول ہو۔ اگر عرب دنیا میں جائیں، عراق میں جائیں جہاں مومنین کی بستی ہے، تو قدم قدم پہ کہتے ہیں اللہ یتقبل منک، یتقبل منک، اپنی خالص زبان میں تقبل منک، اللہ تم سے قبول کرے۔ آپ زیری سے پلٹے ہو کہیں اللہ تم سے قبول کرے، آپ زیارت پڑھ کے کھڑے ہوں کہیں اللہ تم سے قبول کرے۔ تو جہاں معاشرہ ہمارا ہے وہاں ہم ایک دعا کار خیر کرنے والے کو جب دیکھتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تم سے قبول کرے۔ اور یہ اعمال کے قبول ہونے کا مسئلہ اتنا اہم ہے، میں آپ کے سامنے کہہ چکا ہوں جہاں تک مجھے خیال آتا ہے، لیکن باتیں دہرانا ضروری ہوتی ہیں۔ معصوم مومن کے خوبیوں میں اور انسان کی کمزوریوں میں ایک چیز ہے، بھولنا انسانی کمزوری ہے، اور بھولنے والے کو جب یاد دلایا جائے تو بھولنے والا، بہکنے والا واپس آ جائے، یاد کر لے اور اسے یاد آ جائے، یہ مومن کی خوبی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، بھولیں گے لیکن یاد دلاؤ، اس لیے یاد دلانا کسی کو فائدہ پہنچائے یا نہ پہنچائے، مومن کو ضرور فائدہ پہنچاتا ہے۔ آج شب جمعہ ہے، دعائے کمیل اجتماعی طور پر ہوئی ہوگی یا آپ نے انفرادی طور پر پڑھی ہوگی، اس لیے کہ اب وہ دور گزر گیا جب دعائے کمیل اور حدیث کے ساتھ بھی لڑایا جاتا ہے۔ میرے خیال سے اتنے حضرات بیٹھے ہیں اس تاریخ سے واقف بھی نہیں ہے۔ ایک دور وہ تھا جب ہمارے معاشرے میں دعائے کمیل پہچانی ہی نہیں جاتی، میرے بچپن میں، اور جب بعمل علماء آئے ہندوستان اور انقلاب اسلامی آیا اور بہت سی چیزیں پہچانی گئیں، اس میں دعائے کمیل بھی آئی، تو نمبروں سے پڑھا گیا کہ صاحب حدیث قصہ کو ہٹانے کے لیے دعائے کمیل لائی جا رہی ہے۔ حدیث قصہ ان کا ذکر ہے اور دعائے کمیل ان کا کیا ہوا ذکر ہے، اس میں ٹکراؤ کوئی ہے ہی نہیں۔ تو بہرحال دعائے کمیل کا ایک فقرہ ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی
بصفات کا واسماء کا ٹھیک سے پکار کے اور بہت سے واسطے دیتے. اب اس کے بعد ہم تجعل اوقاتی من اللیل والنہار بذکرک معمورا. علی پہلی دعا یہ کر رہے ہیں واسطے دے دے کے اللہ کو اس کی قدسیت کا، اس کی عظمتوں کا، اس کے اسماء الحسنی کا. کہتے ہیں کہ تجعل اوقاتی من اللیل والنہار بذکرک معمورا وبخدمتک خدمتک موصولا. میری زندگی کے ہر لمحے کو، چاہے دن کا لمحہ ہو چاہے رات کا لمحہ ہو، اپنی یاد سے آباد کر دے. علی کی نگاہ میں وہی زندگی آباد ہے جہاں یاد خدا ہو. اور چاہے جتنی آباد ہو تمہارے خیال میں تمہاری زندگی، لیکن اگر یاد خدا سے خالی ہے تو علی کی نگاہ میں وہی رہنا ہے، اندر ہے وہ. تو بخدمت کا موصولہ اپنی یاد سے آباد بھی کر دے اور یاد خدا میں اپنا اثر پیدا کر کہ یاد دل و دماغ زبان پہ رک نہ جائے، عمل کی شکل میں آ کے تیری خدمت سے جڑ جائے. یہ یاد کبھی سجدے میں ڈالے، یہ یاد کبھی غریب کی مدد تک لے جائے، یہ یاد کبھی کمزور کا سہارا بننے کی راہ پہ لے آئے، یہ یاد کبھی روزہ رکھوا دے. یہ یاد ہمیشہ تیری خدمت سے میری زندگی کو جوڑے رکھے. یہ تیری یاد یا اپنے گناہوں سے بچاتی رہے یا مجھے نیکیوں کی راہ پہ چلاتی رہے. اس طرح تیری خدمت سے میری زندگی کا ہر لمحہ جڑ جائے گا. تیسری دعا کیا کہ وَأَعْمَالِي عِنْدَكَ مَقْبُولَةٌ. علی کہہ رہے ہیں پروردگار ان سے اونچی کوالٹی کے عمل والے کہاں ڈھونڈنے لگے. ان کے ہاں کون سا شائبہ ہے اس بات کا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا خیال ان کے دل و دماغ میں آیا ہو. ان کے عمل کی خلوص نیت کی للہیت کی گواہی تو خود اللہ نے بھی. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا وہیں سے بات شروع کی ہے اور وہیں پر آؤں گا انشاءاللہ. اور جو تذکرے وہ بھی اسی خاندان کے ہیں اور وہاں نام بدلتا ہے، کردار نہیں بدلتا ہے. اگر بات علی کی ہو رہی ہے تو یہ زہرا کی بات بھی ہے اور زہرا کی بات ہو رہی تو علی کی بات بھی ہے، کوئی فرق نہیں ہے. سورہ زہر کب نازل ہوا؟ جب نظر کی حکم پیغمبر سے کہ بچے شفا یاب ہوں گے تو ہم 3 روزے رکھیں گے. تو 3 روزے رکھنے کی نظر ماں باپ نے کی تھی، لیکن جب وقت آیا تو بچوں نے بھی رکھا. شہادت صدیق عالم کے وقت، پیغمبر کی وفات کے وقت حسنین کی عمر 7 سال 6 سال 3 ہجری میں بڑے شہزادے پیدا ہوئے، سندس ہجری میں 7 سال کے ہوئے اور یہ 6 سال کے ہوئے. اس سے پہلے کا قصہ میں اگر مانے لیتا ہوں کہ آخری سال کا ہے، حضرت زہرا کی زندگی اور پیغمبر بھی موجود تھے، سندس ہجری کا ہے تو 6-7 سال کے بچے بیماری سے اٹھے. ان پہ روزہ واجب بھی نہیں ہے، یہ نظر بھی انہوں نے نہیں کی ہے، مگر جب انہوں نے کہا ہم بھی روزہ رکھیں گے تو نہ ماں نے محبت میں منع کیا نہ باپ. سیرت سے اگر ہم سیکھنا چاہیں تو اتنا تو سیکھ لیں کم سے کم کہ یہ 6-7 سال کے بچے ہیں، ان پہ روزہ واجب بھی نہیں ہے ابھی اور انہوں نے نظر بھی نہیں کی مگر رکھنا چاہا تو منع نہیں کیا. جبکہ بیماری سے اٹھتے ہیں تو ہماری بیٹی اگر 9 سال کی ہو جائے، بیٹا 15 سال کا ہو جائے، صحت مند اور تندرست بھی ہو تو پھر کون سی رحم دلی اور محبت ہے کہ انہیں ہم روزہ رکھنے سے روکیں کہ ابھی چھوٹے ہونا رکھیں. ہمیں بھرپور کوشش کرنا چاہیے، ان کی مدد کرنا چاہیے کہ ان کے اندر یہ قوت برداشت پیدا ہو. مذہب نے سکھایا ہے تھا کہ اگر واجب روزہ جو گرمیوں میں پڑ رہا ہے ہم شروع سے چھوڑوا دیتے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، رکھواؤ. اگر روزے کے 8-10-11-12 گھنٹے گزر کے بچے یا بچی میں قوت برداشت نہیں رہ گئی، اب اسے توڑوا دو اور جتنا اس کے لیے ضروری ہے اسے بچانے کے لیے، اس کی صحت کی حفاظت کے لیے اتنا کھانا پانی دے دو. اب وہ گنہگار نہیں، نہ تم گنہگار. تو شریعت کا بغیر راستہ رہتا ہے. بہرحال روزہ رکھا اور پھر ایک روٹی جو کی سامنے آئی افطاری کے لیے، اس کے دروازے میں مانگنے والا آیا، انہوں نے اٹھا کے دے دیا. 3 دن یہی کیا، ان میں سے کسی نے کچھ کہا ان سے کہ ہم جو کر رہے ہیں بس اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور ہم کو تم سے کچھ نہیں چاہیے.
انہوں نے کچھ نہیں کہا، مگر ان کا عمل اتنا خالصانہ تھا کہ اللہ نے ان کے خلوص نیت کی گواہی دی۔ سورہ بقرہ پڑھیے، اللہ ان کے لفظوں کو دو رہا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ تم سے جزا چاہیے نہ تم سے شکریہ چاہیے۔ اگر ہم دوسرے کے ساتھ کچھ کرتے ہیں تو جزا اگر بدلہ نہ بھی چاہے تو کم سے کم اندر سے دل چاہتا ہے کہ ایک بار کم سے کم یہ شکریہ تو کہہ دیں۔ تو میرے عزیزوں، خلوص یہیں سے کمزور ہونا شروع ہوتا ہے اور بڑھ جاتا ہے۔ تو ان کے خلوص میں تو کوئی کمی ہے نہیں، مگر جن کے خلوص میں کوئی کمی نہیں ہے اور عمل کے قبول نہ ہونے کے اسباب میں عمل کا غلط ہونا، وہ ان کا امکان نہیں۔ للہیت کا جانا، گواہی للہیت کے اللہ دے رہا ہے، ریاکاری کا تصور نہیں۔ تو پھر اب اس کے بعد بھی اگر قبول عمل، قبولیت عمل، عمل کار خیر، نماز، روزہ، مجلس، ماتم، شب بیداری، جشن اگر اللہ کے لیے ہو رہا ہے تو پھر فکر اس کی نہیں ہو کہ لوگوں نے اسے کیسا سمجھا، فکر خالی اس کی ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں لائق قبول تھا کہ نہیں تھا۔ یہ مومن کی زندگی کا مسئلہ ہے، یہ مومن کی زندگی کا مسئلہ ہے کہ اس کو عمل کار خیر کر لینا کافی نہیں ہے، اسے لائق قبول بنانا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ لائق قبول بنانے کی شرطیں میں نے پچھلے سال ابھی جو محرم گزرا اس میں جس عشرے میں مجھے گفتگو کو موقع ملا تھا بمبئی میں، یہ نہیں سنا تھا مجھے کہ میں نے بمبئی میں عشرہ پڑھا تھا، اگرچہ یہ بھی ہمارے ایک بیماری آگے میں نے بمبئی میں ایک پوسٹر لکھا تھا، ایک خطیب صاحب کا نام لکھا تھا کہ فلاں خطیب صاحب لندن سے آ کر اس مجلس کا خطاب فرمائیں گے، جب وہ لندن کے رہنے والے نہیں تھے، وہ ہندوستان کے رہنے والے تھے۔ تو میں لیکن عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں کو کہ ان چینل سے نشر ہوا ہے، اس میں اس موضوع پر کہ شرائط قبولیت اعمال کیا کیا ہے۔ میرے خیال میں مومن کو ساری زندگی جو ہم نے کیا کرنے پہ وقت، پیسہ، اپنا شعور، جو کچھ بھی ہے لگا رہے ہیں۔ میرے سامنے یہاں بے عمل مومنین نہیں بیٹھے ہیں، طالبان کوشش کرنے والے بیٹھے ہیں جو غلام عسکری سے دین تک پہنچے ہیں کہ ذریعہ کے ذریعے پہنچے، باعمل بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم کوشش اگر کر رہے ہیں، نمازی بھی ہوں، روزے دار بھی ہوں، مجلس بھی کریں، محفل بھی کریں، تو نیکیاں کرنے میں جب ہم اتنی زحمت اٹھا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، تو اس لائق بھی تو ہونا چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ اس قبولیت میں ایک شرط ہے بصیرت۔ جیسے عمل کے قبول ہونے کی شرط ہے کہ دکھاوا نہ ہو، نام کے لیے نہ ہو۔ آج کل سب سے بڑی مصیبتیں تو اسی کی آئی ہوئی ہیں۔ زیارت میں روضہ حسین میں بعد میں پہنچتے ہیں، پشت بروضہ کر کے سیلفی سے بدل گئی ہے۔ ہم نے جملہ آپ کے سامنے سے پہلے شاید کہا تھا کہ ایک پریشانی سیلفی کے نام سے تھی اور ہے، اب اس سے بڑی پریشانی سیلفی کی کھڑی ہو گئی ہے۔ اس سے بڑی پریشانی ہے، کوئی سیلفی ہم کو سیلفی بنا نہیں پایا، مگر یہ سیلفیاں جو ہیں وہ ہمیں کھائے چلی جا رہی ہیں۔ روزی کی طرح پشت ہے، تصویر کھینچ رہی ہے، زری پہ چڑھے پیٹھ لگائے کھڑے ہوئے تصویر کھینچ رہی ہے، جلدی سے لوگوں کو پتہ چل جائے۔ اس میں ایسے بھی سہدواڑے والے پوپٹ ہوتے ہیں، ان میں کچھ زیادہ ہی ہوتے ہیں، اس میں بھی پھوہڑپن کی حد یہ ہو گئی ہے، اس میں بھی مزہ کر بولا تھا پھکڑ پن کی حد یہ ہو گئی ہے کہ اب اس کی فکر بھی نہیں رہ جاتی کہ ہم اس کار خیر کو کر لیں۔ اور دیکھیے چال بازیاں کیا کیا ہو رہی، اب کسی ترکیب سے سب کو بتانا ہے کہ ہم زیارت کرنے گئے، آپ سب کی طرف سے نائب الزیارہ ہوں۔ اصلی ترکیب یہ ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ میں زیارت کرنے گیا ہوں، ورنہ آپ نے میری طرف سے زیارت میں نیابت کی ہے تو آپ جانے، آپ کا خدا جانے، مجھے بتانے کی ضرورت کیا ہے۔ ایک سلوات بھیج دیا، بلا آئی ہوئی ہے تظاہر کی، دکھاوے کی، اپنے کو دنیا کے سامنے پروپیگیٹ کرنے کی،
اتنی بے حسی ہماری سر میں پیدا ہو گئی ہے کہ اپنے ہی پوسٹر اپنے ہی نام سے میڈیا پہ ڈالے ہوئے، آفت مچی ہوئی ہے دکھاوے کی، اور مارکیٹ میں چلتی وہی چیز ہے اس کی قدر ہو۔ جب آپ دکھاوے کی قدر کریں گے تو ہم دکھاوا کریں گے۔ آپ دکھاوے کی ناقدری شروع کر دیجیے، نہ ممبروں سے دکھاوا رہ جائے گا، نہ مسلوں پہ دکھاوا رہ جائے گا۔ جب تک آپ دکھاوے کے گرویدہ ہوتے رہیں گے تب تک یہ سب کاروبار چلتے رہیں گے۔ تو بہرحال قبول ہونے، عمل کے قبول ہونے کی شرطوں میں ایک شرط ہے بصیرت۔ بصیرت کیا ہے؟ میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں، میں نے اس کے ممبری میں نے اس موضوع پر گفتگو کی ہے، اس میں جزیات پہ گفتگو کی ہے، اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا وطن ہے یہ، آپ سے میں کھل کے کہہ سکتا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں سنیے۔ اعمال کے قبول ہونے کی شرطیں ہمیں معلوم ہونا چاہیے، ساری زندگی کی محنت بیکار نہ جائے کہ جب آپ پہنچے اللہ کے قبول نہیں، یہ شرط پوری نہیں تھی، یہ شرط پوری نہیں، یہ شرط پوری نہیں، اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ ان میں سے ایک چیز بصیرت ہے، یعنی دل کی آنکھوں سے دیکھنا، یعنی صحیح کو غلط سے پہچاننا۔ میں دل کی آنکھ سے دیکھنے کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ مجلسوں میں اکثر یہ آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، مگر دل کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں۔ ایک صلوات بیٹھ میں ہمارے ایک بزرگ ہیں، ہمیں نام لینے میں کہہ رہے تھے، ہمارے بڑے بھائی ہیں مولانا صفا حسین صاحب، جب ہم لوگ دورہ کرتے ہیں اور میں اس سے تھوڑا بڑا ہی ہے، تھوڑا نہیں اچھے خاصے ہوتے ہیں، تھک جاتے ہیں چاہے، مگر مجلس میں خلوص میں محبت میں آگے ضرور بیٹھتے ہیں، آگے بیٹھ کے سوئیں گے ضرور۔ تو جب تھکی لیتے ہیں وہ، ہم کہتے ہیں آپ سو رہے تھے، تو کہتے ہیں نہیں غور سے سن رہا تھا۔ تو مجلس کے کچھ غور سے سننے والے یہاں بھی ہیں، ایک صلوات ملنے کی بیٹھے لوگ ہوتے ہیں، کوئی طرز نہیں کرتا، تھکے ہوئے دن بھر کے کام کیے ہوئے لوگ، اس سے بہتر صلوات دے دیں گے۔ بصیرت میں ایک شرط ہے، بصیرت کا مطلب ہے بصارت ان آنکھوں سے ہے، بصیرت دل کی آنکھ، یعنی حق کو باطل سے الگ کرنے کی صلاحیت۔ جیسے آپ نقلی اصلی کو پہچان لیتے ہیں کہ نہیں؟ بہت سی جگہ پہچان لیتے ہیں، بہت سی جگہ عقید، دنیا بھر کے عقید جتنے 420 ہیں سب یمنی کہہ کے بیچ رہے ہیں، آپ روز پھنستے ہیں۔ یمنی عقید اتنا کم رہ گیا ہے کہ وہ 100 200 500 روپے میں ملنے والا نہیں ہے۔ فیروزہ مسالے کا بنا بنا کے لا رہے ہیں مٹی رنگ کا، آپ خوب پھنستے ہیں۔ اصلی بات یہ ہے کہ اب فیروزے کا جو پہاڑ تھا نیشاپور میں وہ ختم ہو چکا ہے، فیروزہ نکلتا ہی نہیں، جس کے پاس ہے وہ پرانا ہے اور بے انتہا قیمتی بیچ رہا۔ اتنا ساری نمینہ جو ہوگا وہ بھی ہزاروں میں ملے گا۔ یہ جو میں عقید پہنے ہوں، مجھے ایک عالم نے تحفے میں دیا ہے ایران کے، اس لیے مجھے امید ہے کہ عقیدہ یمنی ہوگا، انہوں نے یہی کہہ کے دیا ہے۔ تو میں اس کا کہا تھا کہ ہم نقلی اصلی کی پہچان تو کرتے ہیں، بہت سی جگہوں پہ نقلی اصلی پہچان لیتے ہیں، لیکن بہت سی جگہوں پہ ہم نہیں پہچان پاتے ہیں۔ جواہرات میں عقید، فیروزہ، اس طرح کی نجانے کتنی چیزیں ہیں۔ تو یہ دین میں بھی ایسی معاملہ ہے نقلی اصلی کا جیسے دنیا میں ہے۔ اصلی نبی کتنے جو پھنس گئے، قادیان والے کو مان لیا، تو سب کہاں اصلی کو پہچان پاتے ہیں؟ دین کے معاملے میں تو اصلی کو لوگ کم پہچان پاتے ہیں، نقلی کی چمک دمک تو اسی کو زیادہ اصلی مانتے ہیں۔ ہیرے سے زیادہ شیشہ چمکتا ہے، جس کو ذرا سے تمیز نہیں۔ تو یہ جو تمیز ہے دین میں اصلی نقلی، صحیح غلط، حق باطل پہچاننے کی، اسی تمیز کا نام ہے بصیرت۔ اور یہ بصیرت نہ کتابیں پڑھنے سے آتی ہے، نہ مدرسے میں بیٹھنے سے آتی ہے، یہ بصیرت آتی ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کی اطاعت کر کے زندگی بسر کرنے سے، جس کا نام ہے تقویٰ۔ جتنا تقویٰ بڑھے گا اتنا ہی دل کی آنکھ کی روشنی بڑھے گی۔ اور قرآن مجید میں پروردگار عالم کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ فُرْقَانًا، جس کے اندر، جو اپنے اندر اللہ کا تقویٰ پیدا کر لیتا ہے، ہم اس کے اندر صلاحیت فرقان یعنی حق اور باطل کو الگ الگ کرنے کی صلاحیت پیدا کر دیتے ہیں۔
تو یہ بصیرت جو آتی ہے یہ آتی ہے باعمل بننے سے، گناہوں سے بچنے سے، نیکیوں کی راہ پہ آگے بڑھنے سے، رات کی تاریکیوں میں اللہ کی بارگاہ میں جا کے توبہ کرنے سے، چھپ کے غریبوں کی مدد کرنے سے، یہ بصیرت اس سے آتی ہے۔ بصیرت بھی ایک شرط ہے عمل کے قبول ہونے کی۔ میں نے بڑی لمبی کر دی کہانی، میں نے کہا تھا کہ ایک نیکی وہ ہوتی ہے جو ہوتی اور نپٹ جاتی ہے، ایک نیکی وہ ہوتی ہے جو عمل ختم ہو جاتا، سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ہمارے ہاں ایثار ثواب کے ذریعوں میں جو چیزیں ہیں ان میں ایک فاتحہ اور فاتحے سے پہلے نظر ہے۔ میں اس میں وضاحت کرنا چاہتا تھا، فاتحہ جو دیا جاتا ہے یہ ہمارے ہاں کی اصطلاح ہے، ورنہ فاتحہ کوئی دینے کی چیز نہیں ہے۔ فاتحہ نام ہے سورہ حمد کا، تو سورہ حمد ہم کسی کو دیتے نہیں، حقیقت چلیے اس کا اجر دیتے ہیں، ورنہ فاتحہ تو پڑھا جائے گا۔ ابھی میں نے آپ سے جو منبر پہ بیٹھ کہا تھا، آپ سیکھ گئے ہیں رحم اللہ من قرأ فاتحہ، اللہ رحمت نازل کرے اس پر جو فاتحہ پڑھے، یعنی سورہ حمد پڑھے۔ تو چونکہ تلاوت قرآن ایصال ثواب کا ایک بڑا ذریعہ ہے، اور مومن کی بصیرت نے فوراً راہ نکالی اور فراست بھی وہاں ساتھ آ گئی کہ 30 پارے پڑھنے میں 30 گھنٹے لگیں گے، تو اگر اللہ نے گنجائش رکھی ہے کہ ایک سورہ پڑھنے ہی میں قرآن کے برابر ثواب مل جائے تو یہ پڑھ جائے۔ تو یہ بصیرت اور فراست کا نتیجہ ہے، اللہ کی طرف سے ایصال ثواب کا کوئی معین طریقہ نہیں ہے۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید پڑھی جائے تو کوئی اللہ کی طرف سے حکم آیا ہو ایسا، کسی امام نے بتایا ایصال ثواب کا طریقہ، یہ ہمارا اپنے شعور سے طریقہ نکالا ہم نے کہ ایک بار سورہ حمد اور پھر 3 بار قل اللہ۔ وہ کیوں؟ میں اپنے نوجوانوں کے لیے دوہرا رہا ہوں، اس لیے کہ سورہ حمد کی تلاوت قرآن کے برابر ہے۔ سورہ قل اللہ ایک بار پڑھنے کا اجر 1/3 قرآن کے پورے قرآن کے پڑھنے کے 1/3 حصے کے برابر اس کا اجر ہے۔ تو ہم نے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید جو پڑھی تو 2 قرآن ہدیہ کر دی۔ تو پھر بار بار کہہ رہا ہوں، یہ کوئی معصوم کا بتایا طریقہ نہیں ہے، یہ کوئی روایات میں وارد نہیں ہوا ہے، یہ کوئی فتویٰ نہیں ہے، اور فتویٰ وہی ہوتا ہے جو قرآن و حدیث میں موجود ہو۔ اور میں نے جملے کہیں کہیں کہا کرتا ہوں، آج آپ سے بھی کہہ دے رہا ہوں نوجوانوں سے خاص کر کے، کہ ہمارے درمیان بہت کچھ دین کے نام پہ، اس میں کیا واقعی دین میں آیا ہے اور کیا ہم نے دین کے نام کر لیا ہے۔ اس کی ایک پہچان یہ ہے، پکی پہچان نہیں ہے مگر ہے، کہ آپ پورے عالم تشیع کو جہاں جہاں شیعہ آباد ہیں، بنگلہ دیش، پاکستان، انڈیا، ابوظبی، دبئی، سعودی عرب ملک سارے، اس کے بعد افریقہ کے ملک، UK، یورپ، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، جہاں جہاں چلے جائیے، جہاں جہاں شیعہ کوئی عمل ایک ہی طرح سے کر رہے ہوں تو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ دین کا بتایا ہوا ہے۔ جہاں دین ہے وہاں یہ ہے، لیکن اگر کوئی عمل یہاں کچھ وہاں کچھ، یہاں ہے وہاں نہیں ہے، تو اس سے ایک شبہ تو پیدا ہوتا ہے کہ اگر دین نے طریقہ بتایا ہوتا تو یہی طریقہ ایرانی شیعہ بھی اپناتا، یہی طریقہ عراقی شیعہ بھی اپناتا، یہی طریقہ افریقہ کا شیعہ بھی اپناتا۔ یہ بدلنا بتا رہا ہے کہ دین کا بتایا طریقہ نہیں ہے، علاقائی طریقے ہیں۔ اور آپ یہ امام اعظم مصطفی کہتے ہیں ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا ہے، تو ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے، یہ دلیل ہی اس بات کی ہے کہ دین کا بتایا نہیں ہے، ورنہ آپ کیا کہتے ہیں ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں دین میں ایسا طریقہ ہے۔ آپ کو دلیل دینا ہی آپ کو غلط ثابت کرتا ہے کہ آپ دین کو بنیاد نہیں بنا رہے ہیں جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس وقت کفار مکہ نے کیا کہا تھا کہ جن کاموں سے تم روک رہے ہو ہم نہیں رکیں گے، اور جو کر رہے ہیں وہ کریں، کیوں؟ اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ يَقْتَدُونَ۔ ہم نے اپنے باپ دادا کو کرتا پایا ہے اور جیسے ان کو کرتا پایا ہم بھی وہی کریں گے۔ تو یہ مناج کافرانہ ہے، اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ باپ دادا کا عمل ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، ہوتا آیا ہے کہ دلیل بند کر دیجئے، یہ
یہ دیکھیے ہونا کیا چاہیے، مذہب کیا کہہ رہا ہے، دین کیا کہہ رہا ہے، اور دین و مذہب کے سمجھنے کی ہمارے لیے سب سے پہلی جگہ ہے توضیح المسائل۔ اس میں دیکھیے، اس میں ڈھونڈیے، وہاں نظر کا چیپٹر جا کے پڑھ لیجیے، پورا چیپٹر ہے، کہیں وہاں یہ طریقہ لکھا ہے کہ مٹھائی سامنے رکھو اور پھر سورہ ہم پڑھو، سورہ توحید پڑھو یا اور کچھ جو پڑھنا پڑھو، اور اس کے بعد مٹھائی بانٹ کر کھا لو، عطیہ کر دو معصوم کو، کہیں لکھا ہو بتائیے گا مجھے۔ یہ ہم نے ایک طریقہ ہمارے بزرگوں نے شروع کیا، کیسے شروع کیا، اس تلاوت کو اس مٹھائی سے کیسے جوڑا، مجھے لگتا تو الگ الگ کام ہے۔ ایک نظر یہ ہے، نظر اصل میں کیا ہے، نظر اصل میں یہ ہے جو رسول اللہ نے حضرت فاطمہ کو سکھایا تھا، دو نام یہ میں نے سر بات کریں، چلیے اس کی صدیوں میں کیا کہا تھا کہ بیٹی نظر کرو، کیا نظر کرو، کیا کہا تھا حضور نے طریقہ نظر کا بتایا تھا، کہا تھا نظر کرو، تو کیا نظر کی دونوں معصوموں نے، ایک مردوں کے لیے نمونے عمل اور عورتوں کے لیے بھی، اور ایک عورتوں کے لیے نمونے عمل اور مردوں کے لیے بھی، دونوں نے مشترکہ طور پر کیا طے کیا کہ بچے ٹھیک ہو جائیں گے تو 3 دن روزہ رکھیں گے۔ تو نظر نام ہے اللہ سے وعدہ کرنے کا کہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں یہ کار خیر کروں گا، حسب حیثیت نظر کیجئے، کبھی ایک صلوات بھیجنے کی نظر بھی کی جا سکتی ہے، کبھی ایک بار سبحان اللہ کہنے کی نظر بھی کی جا سکتی ہے، کبھی ایک بار ماشاء اللہ کہنے کی نظر بھی کی جا سکتی ہے، کوئی بھی چھوٹا سے چھوٹا کار خیر بھی ہو ہماری نگاہ میں، اور کوئی چھوٹا ہے ہی نہیں، مولا علی کی نگاہ میں کہا کسی اچھے کام کو چھوٹا نہ سمجھنا، وہ اچھا کام چھوٹا ہو کیسے سکتا ہے جو اس بڑے کی بارگاہ میں قبول ہوگا، تو پھر نظر چھوٹی سی چھوٹی بھی کر سکتے ہیں، چھوٹے سے کام کے لیے اپنے حساب سے چھوٹی سے نظر کیجیے اور بڑے سے کام کے لیے بڑی سے نظر کیجیے۔ آپ کو اللہ سے کوئی بڑا کام لینا ہے، بزنس میں آپ نے وہ کیا بھرا جاتا ہے جو مافیا لوگ بھرواتے ہیں ٹھیکہ لینے کے لیے، ٹینڈر بھرا ہے، یہاں کس کے کام کی بات بتا رہا ہوں، نظر کر لیجئے کہ اگر مل گیا ٹینڈر تو اس کا 1%، 2%، 5% مالک تیری راہ میں خرچ کروں گا۔ اب اس کی راہ میں راستہ بنوانا بھی ہے، اس کی راہ میں سڑک اپنی گلی آمدنی رہتے وہاں کوڑے کی صفائی بھی ہے، اور اس کی راہ میں کسی بھوکے کے گھر میں جہاں روٹی بھی مشکل سے نصیب ہوتی ہے ایک دن بریانی بھجوا دینا بھی ہے، آپ جو چاہے نظر کر لیں۔ تو یہ جو نظر ہمارے درمیان رائج ہے، میں نے یہ محسوس کیا کہ ہمارے بزرگوں نے دیکھا کہ اگر ائمہ تحریر جب تک دنیا والوں کے نگاہوں کے سامنے موجود تھے اور دکھائی دیتے تھے، موجود تو بھی ہے، ہم نہیں دیکھ پاتے، تو جب مومنین ان سے ملنے جاتے اسلام نے سکھایا تحفہ لے کے جاؤ، کوئی شہد لے کے جاتا تھا، سارے واقعات آپ نے بطور معجزہ سنے، شہد لے کے گیا، کوئی سکے کوئی کچھ لے کے گیا، لے کے جاتے تھے تو ہم جاتے، مثلا فصل میں اگر دسہریام اور چوسے کا اور سفیدے کا زمانہ ہے، اگر ہم یہاں سے مثلا دلی ممبئی کہیں جائیں تو یہاں سے لے کے جائیں گے، تو اس وقت جو پیار میں لے کے جاتے تھے، اب ہمارا ایمان تو بڑھتے گئے پیسوں کی وجہ سے، ہم کیسے پہنچائیں، یا ائمہ تحریر سب شہید سب زندہ ہیں، ان تک کیسے پہنچائیں؟ تو دو کام ہمارے بزرگوں نے کیا، انہیں جوڑا کیوں نہیں جانتا؟ ساری تعبیریں تو کر سکتا ہوں کہ کھانا سامنے رکھ کے تلاوت کی، اب جو ہم نے تلاوت کی، ہم نے کہا یہ ہم کیا کرتے ہیں، جن کی بھی نظر ہے ان کی خدمت میں اپنی تلاوت کا ثواب ہدیہ کرتے ہیں، یہی تو کہتے ہیں نا، تو یہ خالی لفظ نہیں ہے، یہ آپ کی نیت اور ارادہ ہے، اور یہ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اس کی ثواب ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اب وہ ہوتے تو ہم کوئی اچھی سی چیز ان کے پاس لے گئے ہوتے، اب جہاں سے بھی سلسلہ شروع ہوا ہوگا، ہو سکتا ہے زیدپور سے شروع ہوا ہو جہاں کی مٹھائی مشہور ہے،
بارہ بنکی تو پورے انڈیا میں مشہور ہے. ہم کرگل گئے, وہاں بھی بارہ بنکی مٹھائی والا, ہماری بھی طرز بڑھ گئی کہ اچھا آپ اسی بارہ بنکی کے یہاں کا مٹھائی والا یہاں ہے. اور ہماری یہ چپاتی بھی وہیں سے آتی تھی. ہو سکتا ہے پوری سے شروع ہوا ہو, بزرگ ہیں, بہت پرانے لوگ ہیں, مٹھائی مشہور تھی, اور ان کا ہم جیتے امام کے پاس تو یہاں کی کلاکن نہیں ہوتے, ہم جا تو سکتے نہیں, لہذا ہم نے مٹھائی رکھی اور امام کی خدمت تو اس کا ثواب ہدیہ کیا, اور ہم نے آنکھیں بند کر کے سوچا کہ امام کے ہاتھ میں ہم نے مٹھائی دے دی. اب سوچئے اگر امام کے ہاتھ میں ہم نے مٹھائی دے دی تو وہ کیا کریں گے. ان کی سیرت میں ہے کہ ہدیہ آتا تھا تو بوجھ بھی فرماتے تھے, کھلاتے بھی تھے. کھجور بھی خود بھی کھا رہے, کھلا بھی رہے. امام کی خدمت میں اگر یہ مٹھائی پہنچے تو اسے کھلائیں گے جو دن بھر مولوی ہے, ہر وقت اس کو مٹھائی ملتی ہے, یا اس کو کھلائیں گے جو بیچارہ انتظار کرتا ہے کہ عید کا دن آئے تو سوئی کھانے کو مل جائے. یہ لڑکا خود آپ کر لیجیے. یہ اگر ہم مان لیں کہ ہم نے امام کی خدمت میں نظر کیا یعنی ہدیہ کیا, تو پھر ہم طے کریں کہ امام کے ہاتھوں میں گئی ہوئی چیز امام کیسے خرچ کرتے ویسے ہم خرچ کریں. مگر وہی ہے کہ یہ عمل تو ہمارا اچھا ہے, مگر بصیرت اس سے غائب ہو گئی. میں نے ابھی کہیں فیض پوری میں پڑھا تھا کہ امام ضامن باندھ کے کہتے ہیں. وہ مضامین کیا ہے؟ امام ضامن صدقہ ہے. صدقہ ہے تو صدقہ باندھنے سے عبادت نہیں کرتا, صدقہ غریب تک پہنچانے سے عبادت کرتا ہے. ہم باندھے ٹہل رہے, عمل رہ گیا ہے, بصیرت غائب ہو گئی. فاقہ میں کیا ہو رہا؟ اچھا ہم بھی بڑے تجربے کار ہو چکے ہیں, ہم تاڑ جاتے ہیں اس میں نظر کون ہے, فاتحہ کون ہے. ادھر کھانا تھوڑا کمزور ہوتا ہم سمجھ جاتے ہیں نظر کا ہے. تگڑا سے ہوتا ہے, اسی کے ساتھ زبردست مقدار بھی زیادہ, کوالٹی بھی زیادہ, کوانٹٹی بھی زیادہ, اور اسی کے ساتھ حکا اور چلم اور تمباکو اور جھکا. تو جہاں لکھا ہم سمجھ گئے مرحوم کیا کیا پسند فرماتے تھے. ارے بھیا ثواب کا کام کرنا ہے تو مرحوم کی پسند سے رشتہ نہیں ہے, اللہ کی پسند سے رشتہ ہے. بہت کہہ لیا میں نے. اب امام ضامن باندھ کے نہ کہلیے گا, صدقہ ہے دے کے نکلیے گا. میں نے زیدپور میں پڑھا تھا, بہت سے لوگ وہاں تھے, یہ امام ضامن کیوں کہلاتا ہے, تو میں نے ایک ہی بات آئی کہ ہمارے 8ویں امام حضرت پورے ایران میں بسوں میں لکھا ہوتا یا ضامن آہو. ایرانی بھی ہم سے کم قابل نہیں ہے. جیسے ہم جناب قاسم کی زیارت پڑھتے ہیں, شہنشاہ ہے, پتہ نہیں معاملہ تھا کہ شہنشاہ ہے خراسان اور قوم کیا, آدھا فارسی آدھا عربی. ہم لوگوں کو گڑھنے کی بہت عادت ہو گئی, قابلیت وہاں کی زیارتوں میں کیا کیا کڑھائی ہو رہی ہے. فارسی عربی ملانے دونوں میں ملا لیا, یا ضامن آہو, ضامن عربی ہے, آہو فارسی ہے. آہو کہتے ہرن کو. امام کے واقعات میں سنا ہوگا کہ ہرنی وہ پکڑ لیا تھا شکاری نے, نام چھوڑ دیے, کہیں یہ چھوڑ دے, دودھ پلا کے آ جاؤں اپنے بچے کو, پھر میں واپس آ جاؤں گی. تو امام نے ضمانت دی, ہو گئی ہے, جو بھی وہ آپ کو پتا ہے. تو چونکہ انہوں نے ہرن کی ضمانت دی تھی کہ واپس آئے گا, تو ہم نے کہا جی جا رہا مسافر, تو یہ واپس آئے, اس لیے ہم کی ضمانت 8ویں امام کی ضمانت میں لیتے تھی دیجیے. مگر امام کی ضمانت میں لے رہے کہ سیکھا تھا ہے یہ بات, یہ ساتھ رہ کے نہیں بچائے گا. یہ ترمیم کی کتاب میں قصہ لکھا ہے کہ جناب عیسیٰ جا رہے تھے, کسی نے دیکھا کہ عبداللہ کی یہ کون تھی, کہا کہ مر جائے. پلٹ کیا ہے, زندہ پایا گا, کیا ہوا؟ تو کہا کہ بلند بیٹھی تھی, کوئی فقیر آیا, اسے اٹھ کے کھانا دے دیا. دو الگ الگ واقعات ہوئے. تو واقعہ میں سنانا چاہتا ہوں, یہ نہیں ہے. وہ کوئی لکڑہارا جا رہا تھا لکڑیاں کاٹنے کا, آج آخری زندگی کے دن ہے, مر جائے گا. اب شام کو لکڑیاں سر پہ بوجھ لیے واپس آ رہا تھا, تو لوگوں نے کہا کہ نہیں مرا. تو مجرا عیسیٰ نے کہا اس کا اور پٹری اتارے لکڑیوں کی. اب جو اتاری تو اس میں 7 لکڑیوں لگا ہوا تھا.
سانپ سر پہ لے کے ٹہلتا رہا، اس نے نہیں کاٹا، کیوں؟ اس نے سانپ کے منہ میں پتھر پھنسا تھا۔ یہ ہوا کیا؟ کہا کہ لکڑہارے نے کہا، مجھے ٹھیک سے واقعہ یاد نہیں رہ گیا، کہ اس نے کسی جانور کو یا کسی غریب کو اپنے کھانے میں سے ایک لقمہ دے دیا تھا۔ کہا یہ تیرا وہی لقمہ ہے جو اس سانپ کے منہ میں پتھر بن کے آ گیا ہے اور اس نے تیری جان بچائی ہے۔ تو صدقہ باندھ کے ٹہلنے سے حفاظت نہیں کرے گا، صدقہ پہنچا کے گھر سے نکلیے، کم سے کم مقیم کے لیے رکھ کے گھر سے نکلیے، باندھ کے ٹہلنا کچھ نہیں۔ اور پھر اگر یہ صدقہ ہے تو اس کو نظر کر کے کھانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو ہم نے کہا کہ ہمارے بچپن میں یہی ہوتا تھا، ہم لوگ انتظار کرتے تھے گھروں سے واپس آئے تو جتنا ہی امام نامی نے کھول کے مٹھائی خرید کے نظر کر کے کھا لی جائے۔ اب مجھے پتہ نہیں کہ آج کل امام نامی کا مصرف کیا ہو گیا۔ ایسے تو جن لوگاتی میں امام نامی کی رسیدیں بھی کٹتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کھانا چھوڑ دیا گیا لیکن باندھنا نہیں چھوڑا گیا۔ 8ویں امام کے نام پہ صدقہ کرو ان کی طرف سے کہ یہ ہم امام کی طرف سے صدقہ کر رہے ہیں، اور جب امام کی طرف سے کرو گے تو 2 روپے 5 روپے نہ کر پاؤ گے۔ یہ بھی یونیورسٹی ہے کہ وہ ایمانداری جو ہے وہ چھوٹے ہی سے ہونا چاہیے، ریٹ اس کا کچھ بڑا ہے، 2 روپے زیادہ ہو گیا، 10 روپے تک آ گیا۔ اچھا مریض تو لکھنے گئے، اب چلیے یونیورسٹی میں نمونہ ہی رکھ لیں گے، تقیے نیچے 10 کا نوٹ، 20 کا نوٹ، 50 کا نوٹ، 100 کا نوٹ رکھ کے چلے جائیں۔ ارے بھیا اس کے تقیے کے نیچے صدقہ جمع کرنے سے ملک الموت بھاگے گے نہیں، اس کی عمر یہاں صدقہ رکھنے سے نہیں ہوگی، اس کی عمر بڑھے گی، زندگی بچے گی، بیماری جائے گی۔ جب صدقہ مستحق تک پہنچاؤ گے، صدقہ ٹچ کرایا جا رہا ہے، اسے چھو لیجیے۔ اللہ نہیں جانتا ہے کہ چھوئے بغیر بھی صدقہ ہے۔ آٹا نکالا گیا، اس میں انگلیاں ڈالیے آپ، جب تک ہم اپنا قبضہ نہ دکھائیں، انگلیوں کے نشان کچھی قبر پر فاتحہ پڑھنے والے کا نشان جب تک رہے گا باقی، تب تک فاتحہ کا اثر اس نشان جو ہے رحمت نازل ہوتی رہے گی۔ تو شریعت نے قبر میں تو نشان بنانے کے لیے کہا ہے، مگر خیرات کے لیے جو آٹا نکالنا ہے اس میں بھی انگلیاں بڑھانے کے لیے نہیں کہا ہے، کہ جب تک انگلیوں کے نشان رہنے کی حفاظت ہوتی رہے گی مسافر کی۔ جلدی پہنچاؤ کسی غریب کے گھر میں، روٹی پکا کے کھائے تب اس کی حفاظت ہوگی۔ ایک صلوات دیجیے کھڑے ہوئے تو قرآن اوپر بھی نیچے سے نکال دو تو سر کے اوپر ہی سے گزرتا رہے۔ اس قرآن کو زندگی میں لاؤ تو حفاظت کرے گا۔ اس قرآن کو ذرا اپنے سر کے برابر لاؤ، یہاں اتارو بھیجے میں، اس کے بعد پھر یہ آنکھوں میں آئے، یہ زبان پہ آئے، یہ کانوں میں آئے، یہ ہاتھوں میں آئے، تب یہ زندگی کی حفاظت کرے گا۔ تو بے بصیرتی ہمارے یہاں بے شعوری اپنے عروج پہ ہے۔ میں نے جو حدیث پڑھی تھی ترجمہ بھی کر دوں اس کا، ایک بے شعوری اس پہ بھی ہے، اور زیادہ وقت تو نہیں گیا ہے۔ شروعات بھیجیں پیغمبر نے فرمایا فاطمہ تو قرۃ بکنی، بچپن سے ترجمہ سنتے چلے آ رہے ہیں، بے توجہی میں ترجمہ ہوتا ہے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا۔ مجلسوں میں یہی سنتے ہیں، اب کچھ باشعور آ گئے ہیں جو جگر کو ہٹانے لگے ہیں، ورنہ ہر جگہ یہ سنیں گے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا۔ یہ لفظ جگر جو ہم اپنی ترجمے میں لگا دیتے ہیں، یہ رسول کے امر الہی کی اطاعت کرتے ہوئے کہے ہوئے جملے کو ایک باپ کا جذباتی جملہ بنا۔ میں پھر تو ہو رہا ہوں، ہم اپنے بچوں کو کیا کہتے ہیں؟ یہ جگر، یہ کلیجہ، یہ میرا دل، میرا گردہ۔ روایات میں بھی ہے کہ اولادنا اکبر ہونا، ہمارے بچے ہمارے جگر کا ٹکڑا ہے، ان کو خوشی ہوتی ہم خوش ہوتے ہیں، ان کو رنجیدگی ہوتی ہم رنجیدہ ہوتے ہیں۔ مگر کیا پیغمبر نے بھی اسی باپ والی جذباتیت میں کہی تھی بات؟ اگر باپ جذباتی ہو کہ محبت سے کہہ رہا تب تو کہتے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا۔ لیکن پیغمبر تو پیغمبر جس کے لیے اللہ کہتا ہے یہ اپنی طرف سے کچھ کہتے ہی نہیں، یہ جذبات ان کو نہ بولنے میں مجبور کر سکتے نہ چپ رہنے پہ۔ یہ تو حکمت ہی حکمت ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے رضا ہی رضا ہے۔ وما ينطق عن الهوى، اپنی خواہش سے اپنے جذبات کے دباؤ میں آ کے کچھ نہیں کہتے۔
جو بھی کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وہی ہوتی ہے. تو اگر کہہ رہے ہیں فاطمہ بضعۃ منی، دو ہی لفظ ہے اس میں، ایک فاطمہ، ہم آپ سب جانتے ہیں اپنے چاہنے والوں کو آتش جہنم سے بچانے والی. بضعہ ٹکڑا، منی جگر کہیں نہیں ہے، جگر کو عربی میں کبد کہتے ہیں، کہیں نہیں ہے. مجھ سے حسین منی سن چکے، فاطمہ مجھ سے ٹکڑا ہے. اگر بالکل لفظی کروں جو پرانے زمانے تھا کہ وجعلنا اصابعہن فی آذانہن، تو پرانے زمانے ترجمہ یہ تھا کہ گردانہ انگلیوں اپنوں کو انہوں نے بیچ کان اپنوں کے. اردو بولنا سمجھا کوئی؟ اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ڈال لی. لیکن پرانی اردو میں ترجمہ ہے گردانہ انگلیوں اپنوں کو بیچ کانوں اپنوں کے. تو یہ جگر ہے ہی نہیں اس میں. فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. یہ جذباتی بات کا فقرہ نہیں ہے، یہ سید المرسلین کا فقرہ ہے. یہ سید جگر کے لفظ بڑھا کے ہمیں جذباتی بات کا فقرہ بنا دیتے ہیں. یہ اس کا فقرہ ہے جس کی زبان میں بھی عصمت کا پہرا لگا ہوا اللہ کی طرف سے. ہم یہ لگا دیتے ہیں میرا ٹکڑا ہے. وہ کون ہے؟ کہا محمد اللہ رسول. تو پھر فاطمہ رسالت کا ٹکڑا ہے. وہ کون ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے رحمت کو بنا کے بھیجا. تو پھر وہ رحمت کا ٹکڑا ہے. وہ کون ہے؟ کہا شفاعت ہم نے ان کے لیے رکھی. تو فاطمہ شافع محشر کا ٹکڑا ہے. یہ جذباتی فقرہ باپ کا بیٹی کے لیے نہیں ہے. یہ رسول اعلان کر رہا ہے کہ اس کائنات میں کسی عورت کو اللہ نے ہدایت کی کوئی ذمہ داری نہیں دی. نہ نبی بنایا، نہ رسول بنایا، نہ امام بنایا. صرف دو خاتون معصومہ بنی، مریم کو عصمت دی مگر ہدایت کی ذمہ داری نہیں دی. مگر فاطمہ کو معصومہ بھی بنایا ہے، ہادیہ بھی بنایا ہے. اور جس شرف والی ہادیہ جو رسول کا شرف ہے وہی فاطمہ کا شرف ہے. ایک سوال دینے اگر وہ نمونہ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو پھر فاطمہ بھی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے. شہزادی کی اس زندگی کے بھی دو حصے. ایک حصہ جو سارے عالم انسانیت کے لیے نمونہ عمل ہے، جو عورتوں کے لیے کوئی مخصوص نہیں ہے. اور ایک حصہ وہ ہے جو عورتوں کے لیے ہے. وہ کام جو عورتوں کی زندگی کے ہیں، مردوں کی زندگی نہیں ہے. عورت کو بچوں کو دودھ پلانا ہے، مرد کو اللہ نے نعمت دی ہی نہیں. تو مرد کے لیے اس جگہ فاطمہ نمونہ عمل نہیں ہے. مگر مرد کو بھی نماز پڑھنا، عورت کو بھی خلوص نیت کے ساتھ. تو وہاں عبادت کے خلوص میں نمونہ عمل ہے. لیکن اب مرد کے نماز کے کچھ احکام اور کچھ آداب الگ ہیں، عورت کے الگ ہیں. تو وہاں فاطمہ عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہو گئی. تو تمام معصومین سارے عالم انسانیت کے لیے نمونہ عمل ہے. آخری پیغمبر، ان کے جانشین سب نمونہ عمل ہے. مگر بی بی زہرا کی خصوصیت یہ ہے کہ سارے مردوں کی زندگی، سارے ائمہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے نمونہ عمل ہے. لیکن چونکہ وہ عورت نہیں ہے، لہذا جو عورتوں کی مخصوص زندگی کے حصے ہے، مثلا عورت بیٹی ہوتی ہے، مرد بیٹا ہوتا ہے. عورت زوجہ ہوتی ہے، مرد شوہر ہوتا ہے. عورت ماں ہوتی ہے، مرد باپ ہوتا ہے. تو باپ کے لیے نمونہ عمل ہے. مگر باپ ماں کے لیے تربیت کی حد تک دونوں کے لیے نمونہ ہے. لیکن ماں کا جو مخصوص حصہ ہے وہ فاطمہ سے سامنے آئے گا. تو دو حصے ہیں، کچھ وہ ہے جو ساری انسانیت کے لیے نمونہ، اور کچھ جو صرف عورتوں کے لیے. عورتوں کے لیے جو کچھ ہے وہ آپ روز سنتے رہتے ہیں مجالس میں. حجاب پر ان کی زندگی میں سب سے زیادہ زور ہے، اس حجاب پر زور دیا جاتا ہے، دیا جانا چاہیے. اور کم سے کم جو سادات ہیں انہیں تو
خیال کرنا ہی چاہیے کہ ہماری جدہ بھی، ہماری ہادیہ بھی، ان کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ روایت کہتی ہے کہ شادی کرنے کے بعد پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ تم لوگوں کو زندگی بسر کرنا اور زندگی سب کام کرنا ہے گھر والوں کو. تو زندگی کام دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ گھر کے اندر کے ہوتے ہیں، کچھ گھر کے باہر کے ہوتے ہیں. تو پیغمبر نے کہا تمہارے درمیان گھر کے کام، یہ جو زندگی کی ضرورتیں ہیں، ان کے کام کو بانٹ دو. گھر کی سبزی باہر سے خرید کے آئے گی، پکے گی گھر میں. آٹا باہر سے پسوا کے لایا جائے گا، خرید کے لایا جائے گا، پکے گا گھر میں، روٹی کے پکے گھر میں. تو جتنے کام گھر کے ہیں، گھر کے باہر، گھر کے اندر، دونوں میں تقریباً تقسیم ہے. حضرت زہرا کہتی ہیں جب بابا نے کہا کہ تقسیم کرنے کہ تمہیں کیا کرنا، تمہیں کیا کرنا، ہم دونوں نے کہا صاحب سے بہتر کون فیصلہ کرے گا. تو پیغمبر نے تقسیم کار کی، کہا گھر کے اندر کے کام فاطمہ کریں گی، گھر کے باہر کے کام علی کریں گے. حضرت زہرا کہتی ہے کہ مجھے دنیا میں بہت کم جگہوں پر اتنی خوشی ہوئی ہے جتنی خوشی اس وقت ہوئی جب میرے بابا نے گھر کے اندر کے کام میرے ذمہ کیے. تو پھر تو آرام کروں گا. اور اگر میری بہنیں آئی ہوں مجلس میں، بیٹیاں آئی ہوں مجلس میں، نہیں معلوم مجھے، تو پھر سے سنیں کہ بی بی زہرا راضی تھی کہ بابا جو کام ذمہ داری پہ ڈالیں گے کریں گے. لیکن جب تقسیم میں گھر کے اندر ذمہ داری ڈالی ان پر، تو کہا مجھے زندگی میں جن مواقع پر بے انتہا خوشی ہوئی ہے، شاید روایت میں ہے کہ اس سے زیادہ مجھے کبھی خوشی نہیں ہوئی جب میرے بابا نے گھر کے اندر کے کام میرے ذمہ کیے. مجھے اطمینان ہوا کہ مجھے گھر کے باہر نہیں نکلنا پڑے. مگر یہ تقسیم کار تھا، گھر کے باہر کے کام ان کے ذمہ، گھر کے اندر کے کام ان کے ذمہ. مگر ان میں ایک مزاج تھا، اپنی ذمہ داری نبھا کے دوسرے کی ذمہ داری پہ ٹوکنے کا مزاج نہیں تھا، دوسرے کا کام ہاتھ بٹانے کا مزاج تھا. علی اپنا کام کر کے فاطمہ کا ہاتھ بٹاتے تھے، فاطمہ اپنا کام کر کے علی کا ہاتھ بٹاتے تھے. علی نے اپنا کام کر کے فاطمہ کا ہاتھ کیسے بٹایا ہے اس کا ایک نمونہ سیرت میں بہت سے ہیں. اس میں ہے کہ پیغمبر گھر میں آئے تو دیکھا کہ حضرت زہرا روٹی کا پکانے کا انتظام کر رہی ہیں اور علی مولا علی بیٹھے ہوئے مسور چن رہے ہیں. تو بہت دعا دی پیغمبر نے کہ تم میری بیٹی کی مدد کر رہے ہو. ایک روایت میں اور ہے کہ پیغمبر گھر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ چکی سے آٹا پیسا جا رہا ہے، علی اور فاطمہ دونوں بیٹھ کے چکی چلا رہے ہیں. تو پیغمبر نے کہا کہ تم میں سے جو زیادہ تھکا ہو اس کی جگہ میں لے لوں. فوراً مولا علی نے کہا کہ فاطمہ آپ ہی ٹھیک ہے. اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کر کے دوسرے کو تانے دینے کا مزاج نہیں تھا، ایک دوسرے کے ہاتھ بٹانے کا مزاج تھا. حضرت زہرا جہاد علی کی ذمہ داری تھی، تلوار چلانا علی کا فریضہ تھا. علی نے تلوار چلائی، علی نے سر بھی کاٹے. کیا کہہ دینا چاہتا ہوں آپ متوجہ ہیں، ہم آج علی کے فضائل میں بڑے ناز سے اذانوں میں چیخ چیخ کے کہتے ہیں وقاتل المشرکین. یہ کوئی بڑی فضیلت نہیں علی کے لیے. گردن کاٹنا علی کی ڈیوٹی تھی، فریضہ تھا، شوق نہیں تھا. سروں کا کاٹنا ان کا فریضہ تھا، ان کا شوق اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانا تھا اور سروں کو جھکوانا تھا، سر کاٹنا نہیں تھا. آج ہم سب سے بڑی فضیلت اسی کو سمجھ رہے ہیں، امیر المومنین و امام المتقین، اور پھر اس کے بعد قاتل المشرکین. ان کی مجبوری تھی، وہ جانیں لینے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ جانوں کے خطرے، بڑی جانوں کو خطرے سے بچانے کے لیے کم جانے لینے پہ مجبور تھے. ان کا شوق نہیں تھا قتل کرنا، سر کاٹنا شوق نہیں تھا، سر جھکانا ان کا شوق تھا. تو جہاد کر کے علی آتے ہیں، تلوار میں خون بھرا ہے، اسے دھو کے صاف کر کے سیٹل کر کے رکھنا ہے، یہ کام علی کا ہے. مگر تھکا ماندہ شوہر تلوار لے کے آتا تھا تو بی بی زہرا کہتی تھی اب آپ آرام کریں، تلوار درست ہوتی تھی. ہماری بہنیں بھی سیکھیں، ہمارے بھائی بھی سیکھیں. دونوں نے اپنے دونوں ایک دوسرے کے لیے بتایا. وقت آخر بس باقی تذکرے رہ جائیں گے. وقت آخر مولا علی نے کہا تھا کہ اللہ گواہ ہے کہ آج تک
میں نے فاطمہ زہرا کو کسی کام کے لیے مجبور نہیں کیا، اور فاطمہ نے کہا کہ اللہ گواہ ہے کہ آج تک میں نے علی سے کسی چیز کی فرمائش کی۔ ہم دونوں میں جذبہ پایا جاتا، مردوں میں ہمارا کیفیت ہوتی کرو گے کیسے، اور عورتیں اپنے شوہروں کے اوقات دیکھے بغیر فرمائشوں کے پل باندھ دیتی ہے۔ علی و فاطمہ کی زندگی بتا رہی ہے کہ عورتوں کو شوہروں سے فرمائشیں نہیں کرنا چاہیے، اور مردوں کو عورتوں پر آمرانہ رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ ایک دوسرے کے لیے اللہ نے دونوں کے دل میں برابر کی محبت پیدا کی ہے، اور وہ رشتے کا نتیجہ ہے جو اللہ کے حکم سے قائم ہوتا ہے۔ اس رشتے کے تقاضوں کو علی و فاطمہ نے پورا کیا ہے، یہ ہم سب کے لیے نمونہ عمل ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس وقت جو بہت بڑی مصیبتیں ان میں سے ایک بڑی مصیبت ہے پہلے میں، ایک میں اور اس میں بھی پہلے میں، دو آفتیں ہیں۔ ایک میں کی آفت ہے جس کو قرآن نے پہلے دن توڑ دیا تھا، کھڑے ہوئے اکیلے اللہ کی بارگاہ میں، نماز اکیلے پڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ میں کو وہی مٹا دیا تھا اللہ نے، میں تیری عبادت کرتا نہیں، کر رہے اکیلے لیکن کہہ رہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ پہلے ایک میں ہے جو تباہ کی ہے ہمارے معاشرے کو، ایک پہلے میں ہے خود غرضی، دھکا مکی، سلوات بھیجنے میں پہل بھی ہونا چاہیے۔ پہلے میں ہے مگر ہم نے اسے الٹ دیا ہے۔ پہلے میں کہاں ہے؟ مقابلے بازی بھی ہے، دوڑ بھی ہے، مگر کہاں ہے؟ قرآن کریم کہتا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، جلد بازی ہر جگہ بری ہے، مگر اپنی پروردگار کی مغفرت کی طرف جانے میں جلد بازی کرو۔ ہر جگہ مقابلے بازی بری ہے، لیکن قرآن کہتا فاستبقوا الخیرات، نیکی کرنے میں دوسرے سے آگے جانے کی کوشش کرو۔ تو ہمارے ہاں ایک کمی آ گئی ہے پہلے میں کی، اسلام پہلے آپ سکھاتا ہے۔ جو لکھنؤ کی تہذیب اب ایک مذاق کے طور پر رہ گئی ہے، یہ اس اسلامی کلچر کا حقیقی اظہار تھا۔ پہلے آپ، اسلام ہم کو یہی سکھاتا ہے، کہیں دھکا مکی نہیں سکھاتا۔ مصافحہ کرنا ہے دھکا دے کے نہ آئیے، تبرک لینا ہے ڈھکیل کے دوسرے کو نہ لے جا جائیے۔ پہلے میں نہیں، پہلے آپ کی سیرت اسلام سکھاتا ہے۔ تو جلدی سے سنا دو، شب قدر کی 23 تاریخ کی تیاریوں میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا دن میں بچوں کو سلا دیتی تھی، دن میں بچوں کو سلا دیتی تھی اور رات میں کھانا کم دیتی تھی تاکہ رات بھر جاگے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو دنیا سے رخصت ہو گئی، ان سب کو رات بھر جگاتی تھی۔ تو یہیں پہ فقرہ کہے بغیر نہیں مانوں گا۔ آج ہماری تربیت کا مزاج کیا ہے؟ چھوٹے بچے مجلسوں سے غائب ہیں۔ پہلے ہم سب اپنے باپ کی 5 6 7 8 9 سال کے ہوتے تھے، انگلی پکڑ کے لاتے بٹھائے جاتے تھے۔ اب ہم گھر پہ چھوڑ کے کیوں چلے آئے؟ کہ اس کا ہوم ورک ہے، اسے کرنا ہے، کل ان کا ٹیسٹ ہے اس لیے نہیں آ سکتے، تو ٹیسٹ ہے اس لیے مجلس میں جاؤ، ہوم ورک باقی اس لیے نماز میں نہ جاؤ، امتحان ہے اس لیے جمعے میں نہ جاؤ۔ تو اگر ہم زندگی بھر یہی سکھاتے رہے کہ جب دین اور دنیا ٹکرائے کیا کرنا، تو دنیا لے لینا، دین چھوڑ دینا، مجلس چھوڑ دینا، ہوم ورک کمزور نہ ہونے پائے، ٹیسٹ میں ایک نمبر نہ گھٹے، مسلح سے غائب ہو جانا۔ تو اگر زندگی میں ہم یہ سکھاتے رہے تو پھر بعد میں شکوہ نہ کرے کہ جب وہ دنیا دار بن کے نکلے گا اسے کبھی کبھی ہوم ورک چھوڑا کے بھی مجلس لائیے، کبھی کبھی شب قدر میں اسے ٹیسٹ ہونے کے باوجود لے کے آئیے، تاکہ اسے یہ پتہ چلتا رہے کہ جب دین اور دنیا ٹکراتے ہیں تو دنیا پیچھے کرنی جاتی ہے، دین آگے رکھا زہرا یہ سکھایا، دن بھر سلا دیتی تھی اور رات میں بھوکا رکھتی تھی تاکہ رات بھر جاگے، اور اس کے بعد رات بھر جاگ کے بچے دیکھتے تھے ماں کیا کر رہی ہے، کیا پڑھ رہی ہے، کیا سیکھتے تھے، کرتے تھے۔ شب قدر گزری، صبح آئی، بڑے بیٹے نے پوچھا اماں آپ رات بھر اپنے اللہ سے مانتی رہی مگر آپ نے ایک چیز بھی اپنے لیے نہیں مانگی، سب دوسروں کے لیے مانگتی رہی۔
نے ہی نہیں مانگا۔ تو حضرت زہرا نے کہا کہ یا بنیا الجار ثم الدار، پہلے پڑوسی پھر اپنا گھر۔ یہ ہے ان کی سیرت کا وہ نمونہ جس پر ہم کو عمل کرنا چاہیے، اور جب ہم بندے ہو کے پہلے دوسرے کی فکر کریں گے تو ہمارا کریم مالک ہو کے کیسے ہماری فکر نہیں کریں گے؟ تو کیا اچھا ہے کہ ہم اپنا انتظام اپنے ہاتھوں کرنے کے بجائے اپنا انتظام اس کے حوالے کر دیں کہ تم دوسروں کے لیے سوچتے رہو، مالک تمہارے لیے کرے گا جو تمہیں چاہیے۔ اور یہی ان کی زندگی کا پیغام بھی تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی اسی راہ میں بسر کی اور اسی راہ میں شہادت بھی قبول کی۔ مسلسل مسائل آپ نے سنے ہیں، میں تو چند چکرے سے کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے بات ایصال ثواب سے شروع کی تھی، اسے بھی مکمل کر دوں کہ دو طرح کے کام ہیں، ایک عمل ختم ثواب ختم، ایک عمل ختم ثواب جاری۔ یہ تب ہوگا جب مجلس ایسی ہو جہاں سے وہ تذکرے نہ ہو کہ جو یہاں آپ کو اچھے لگے اور ذکر ہو جائے اور اجر مل جائے، تذکرے وہ ہوں کہ یہاں سے اٹھ کے جائیں۔ اب اگر یہاں میں سے کوئی ایک بھی ایسا اٹھ کے چلا گیا جس نے کسی ایک اچھے کام کو جاری رکھا تو مجلس ختم ہو جائے گی، ایصال ثواب جاری رہے گا۔ حضرت زہرا کل 18 سال کی زندگی میں شہادت، اس 18 سال کی عمر میں کیفیت کیا ہے؟ کمر جھکی ہوئی ہے، بغیر عصا ڈنڈے اور اسٹک کے سہارے کے چل نہیں سکتی۔ یہ کیفیت کیوں تاری ہوئی ہے؟ یہ کیفیت اس لیے تاری ہوئی ہے کہ در و دیوار کے بیچ جلتے دروازے کو گرا کے انہیں اس طرح سے کچلا گیا تھا کہ پسلیاں ٹوٹ گئی۔ بدن کی کسی ہڈی میں ذرا سے کریک ہو جائے تو ذرا سے ہلنے میں آدمی تڑپ اٹھتا ہے، مگر ایک پسلی کی ہڈی ایک ایسی چیز ہے کہ جسے باندھا نہیں جا سکتا۔ باقی بدن کی ہڈیاں باندھ دی جاتی ہیں، کچا پلاسٹر پکا پلاسٹر پھر چوٹ نہیں لگتی، مگر پسلی کی ہڈی کے ٹوٹنے کا درد سب سے اذیتناک ہوتا ہے، سانس لینے میں تکلیف۔ ہنسی آ جائے تو ایسا لگے گا جیسے کہ چاقو چل گیا۔ پسلیاں ٹوٹنے کے بعد 75 دن یا 95 دن وفات پیغمبر کے بعد، یعنی وفات پیغمبر کے دوسرے دن، اسی تیسرے دن جب بھی حادثہ گزر گیا، جو دن گزارے ہیں ٹوٹی پسلیاں، اور اس میں مظلومیت کیا ہے؟ رات کی تاریکی میں علی کی مدد کرنے کے لیے ٹوٹی ہوئی پسلیاں اور شکستہ ہاتھ کو لے کے انصار کے دروازے پہ جاتی ہے۔ میرا بابا تدبیر کے میدان میں جو اعلان کر گیا تھا بھول لے، وہ فاطمہ پیغمبر کی بیٹی کہے اور سننے والا گھر سے نکل کے نہ ہو۔ علی سلام کرے اور جواب نہ دیا جائے، مختلف پیغمبر کچھ فرمائش کرے اور پورا نہ کیا جائے۔ اس درد و کرب میں وجود گزاری زندگی اور اس درد کا آغاز پیغمبر پر گریا پھر بندش سے لگا، اور دیوار کے درمیان جب پیس آ گیا، دروازے سے نکلی ہوئی پیر محسن کی شہادت کا سبب زمین پر گری، خون بہا، فضا سنبھالو، فضا نہ سنبھال سکی، زمین پہ دروازے کا پاسی لٹا دیا۔ ظالم گھر میں گھسے، علی کے گلے میں چادر کا دھکا ڈالا، رسول کی فرمائش علی کو مجبور کیے ہے، گرفتار کر کے لے جائے جا رہے تھے، ہاتھ بڑھایا، نہ جانے دوں گی ابوالحسن کو، ظالم کا خطوط تازیانہ ہوتا، درے نے علی کی طرف اٹھے ہوئے کمزور سے ہاتھ کو توڑ دیا، ہاتھ پہ اٹھ کے لٹک گیا۔ اسی کرب میں زندگی بسر کی۔ علی جانتے تھے فاطمہ پہ کیا مصیبتیں گزری ہیں، صبر کرتے رہے، مگر جب غسل کا وقت آیا تو تم کی پسلیاں دیکھ کے علی اتنا بے چین ہوئے کہ چیخ پڑے۔ سلمان نے پوچھا تھا اتنا صابر کو چیخا، کہا مجھے معلوم تھا فاطمہ پہ کیا گزر رہی ہے، مگر آنکھوں سے دیکھ کے برداشت نہ ہو سکا۔ میں کہوں گا میرے صابر مولا علی، تو تم فاطمہ کے شہید فاطمہ کے جنازے کو دیکھ کے بے چین ہو گئے، کربلا میں آ کے دیکھو
صبر کی فضیلت طے کرتا ہوا، انقلاب حسینی کو بڑھاتا ہوا، اپنی دادی اور اپنے بابا کے پیغام کو پہنچاتا ہوا، گلی گلی اور کوچے کوچے اور دربار دربار وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون على لعنة الله عليكم الظالمين. إلهي لا تكرهها وأبيها وبالها دنيا پروردگار تجھے سدھے پہ طاہرہ کا واسطہ، ان کے بابا رحمۃ اللہ علیہ کا واسطہ، ان کے شوہر علی کا واسطہ، ان کے بچے سرداران جوانان جنت کا واسطہ معمول اس مجلس حضرت قبول فرما. پروردگار ہمیں ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا. معبود و معصومین کے طفیل میں ان کی محبت اور ان کے تذکروں کے طفیل میں ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا. پروردگارہ آپ کے محمد والے محمد ہماری تھوڑی سی غلطیوں کو، ساری کمیوں کو آپ قبول کرتے ہیں. ہمارے گناہ بے شمار ہے، آپ کو یاد تک نہیں ہے، مگر تو کریم ہے. ہمیں توفیق توبہ دے، توفیق تدارک دے، توفیق قضاء و کفارہ دے اور توفیق استغفار دے. دنیا سے ہمیں گناہوں کو معاف کر کے اٹھا. پروردگار ہمیں دنیا و آخرت کی عافیت عنایت فرما. زمین پر جہاں جہاں ظلم و ستم کا بازار گرم ہے، یمن سے لے کے سیریا تک اور پاکستان اور افغانستان اور فلسطین اور ایران اور جہاں جہاں معمول جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے، وہاں ظالموں کو ظلم سے روک دے، انہیں اس سے محدود کر دے اور مظلومین کی حفاظت فرما. پروردگارہ دین کے مقبولہ علماء فقہاء مراجع تقلید انقلاب اسلامی اور رہبر انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما. مطلبات عالیات کی حفاظت فرما. ہم سب کو زیارت کا شرف عنایت فرما. جو مجاہد حفاظت میں لگے ان کی حفاظت فرما. جو شہید ہو گئے انہیں شہداء کربلا کے ساتھ جگہ عنایت فرما. جب اسلام کو سربلند کر، اسلام کا سربلند کر، دین کے محافظین کی حفاظت کر، اصل غیبت میں ہمیں توفیق دے کہ وہ زندگی بسر کرے. قادر ظہور اپنے مولا کی خدمت میں حاضر دے سکے. مولا کے ظہور کے حالات کا ہم فرما کو ظہور فرما. مرحوم سید شجاعت حسین رضوی کی روح کو